الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فرعون کی جادوگروں کو دھمکی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے استاد ہیں اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: فرعون نے کہا، کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان روشن دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تو جو چاہتا ہے کر گزر، اور تو جو کچھ بھی کرے گا وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیات 71 تا 72۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا، تم میری اجازت کے بغیر اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو۔ یقیناً یہ تمہاری بہت بڑی سوچی سمجھی سازش تھی جو تم نے مل کر اس شہر میں کی ہے تاکہ تم اس شہر کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ تمہیں اس کا انجام بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ سورہ الاعراف آیات 123 تا 126۔ فرعون نے کہا، تم میری اجازت سے پہلے ہی اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو۔ یقیناً یہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ اس کا انجام تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ سورہ الشعراء آیت 49۔ فرعون کی دھمکی کے مقابلے میں جادوگروں کی استقامت۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ ایمان کی مٹاس کو چکھ چکے تھے، اور جس کے دل میں ایمان کی مٹاس بیٹھ جائے، کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے انعام و اکرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت ترین دھمکی بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا کر دیا۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: اور اے فرعون، تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں حالت اسلام میں موت دیجیے۔ سورہ الاعراف آیت 126۔
انہوں جادوگروں نے کہا کوئی خرچ نہیں، بے شک ہمیں آخرکار اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے سب خطائیں معاف فرما دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ سورہ الشعراء آیات 50 تا 51۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے اس روشن دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تو جو چاہتا ہے کر گزر، اور تو جو کچھ بھی کرے گا وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہی ہوگا۔ بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادو کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیات 72 تا 73۔ فرعون کے درباریوں کا فرعون کو بھڑکانا۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر مرغوب ہو گئی، اور فرعون نے جادوگروں اور دیگر ایمان والوں پر اپنے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ فرعون کے درباریوں کو اس پر شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف خوب بھڑکایا۔ فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا دوبارہ حکم جاری کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی پریشانی کا شکار ہوئی، اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا، اور اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیا کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ اور فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا، کیا تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دو گے تاکہ وہ ملک میں فساد پھیلائے اور وہ تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے نومولود بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم ان پر مکمل غلبہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک یہ زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ انہوں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمیں تکالیف دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور ان کی جگہ تمہیں اس سرزمین کا مالک بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ سورہ الاعراف آیات 127 تا 129۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر واقعی ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ پس انہوں سچے مومنوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کے ذریعے آزمائش فتنے میں نہ ڈالنا، اور آپ ہمیں اپنی رحمت سے کافر قوم سے نجات عطا فرمائیے۔ سورہ یونس آیات 84 تا 86۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر ان کے پاس گئے تو وہ فرعون اور اس کے ساتھی کہنے لگے، جو لوگ ایمان لا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے ہیں، ان سب کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، مگر کفار کی یہ چال ناکام ہی رہی۔ سورہ المومن آیت 25۔ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ۔
فرعون بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کے قتل کا حکم دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اسے اندر ہی اندر گلائے جا رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یوں ہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور مصر میں فساد پھیلائے گا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی فرعون کی سازش کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہر متکبر اور ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا ہوں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو بدل دے گا یا وہ ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ مومن آیات 26 تا 27۔